اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی سیرنا فی بلادہ وحملنا علی مراکبہ وطوالنا البعید وصرف عنا المحظور ودفع عنا المکروہ حتی ادخلنا البقعة المبارکہ التي بارك الله فيها واختارها لوصي نبيه التي سميت بالنجف الأشرف وله الشكر والحمد على هذه النعمة بأن لم يجعلنا ممنوعا عن زيارته ولا مدفوعا عن ولايته والحمد لله الذي جعلنا من زوار قبر الحسين الشهيد المظلوم وابن المظلوم قتيل العبرات وأسير الكربات الذي بكت له السماوات والأرضون واقشعرت له أذلة العرش ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته المقصود بالإيجاد أولا والمبعوث بالتكميل آخرة المذكور اسمه في التوراة والإنجيل والملقب بحبيب الله على لسان جبرائيل بأمر من رب الجليل سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین وآلہ المعصومین المظلومین المقدسین المطہرین بنص القرآن الکریم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الحکیم ومتقن کتابہ العظیم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم وصلوا علی محمد وآلہ اجمعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ برادران محترم، علماء کرام، ہم جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس نے ہم گناہ گاروں کو یہ موقع میسر فرمایا کہ دینی تعلیم کے حصول کے لیے نجف اشرف جیسی سرزمین پہ مکان عطا فرمایا، اور پھر نجف اشرف میں بھی وہ فرش عزا عطا فرمایا کہ جس فرش عزا پہ بیٹھ کر ہم اہل بیت علیہم السلام کی مصیبت پہ اپنے آنسو بہاتے رہے، اور پھر اس سے بڑا یہ احسان اور یہ توفیق کہ محرم کے پہلے عشرے کے آخری 3 دن ہمیں امام مظلوم کربلا ابو عبداللہ علیہ السلام کے جوار میں ایک مکان عطا فرمایا کہ جس کو ہم نے فرش عذاب میں بدلا، اور اس فرش عذاب پہ بیٹھ کر امام حسین اور مولا غازی عباس کے جوار میں بیٹھ کر آج ہم اس بات کی نیت رکھے ہوئے ہیں کہ اہل بیت کے غم میں، کربلا والوں کے غم میں آنسو بہا کر اپنے آپ کو شفاعت زہرا کا مستحق بنا دیں۔ اور یہ توفیقات الہی کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو ہمارے اوپر شکر اور حمد و ثنا کو واجب کر دیتا ہے۔ اور آج یہ مجلس اس موڑ پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ حسین مظلوم کربلا کے سب سے قریبی اور وہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے سب سے عزیز اور سب سے محبت والے مجاہدین ہیں، ان کی شہادت کے تذکرے جاری ہیں۔ اور چونکہ دستور یہ ہے کہ عاشور کے دن سے پہلے جب بھی
مجلس اعزاء کا انعقاد کیا جاتا ہے تو مصائب کے بیان سے پہلے اس دین کی خوبصورت تعلیمات میں سے کچھ تعلیم کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس دین کی خاطر ہمارے آقا امام حسین علیہ السلام نے خود کو اور اپنی تمام آل کو قربان کر دیا۔ اور آج بھی اس مجلس کے شروع میں ہم انتہائی مختصر انداز میں ایک مطلب کو آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک فکر اور ایک سوچ کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس سوچ کی، جس فکر کی عملی حقیقت ہمیں کربلا والوں میں نظر آتی ہے، اور وہ ہے نفس کا اطمینان، وہ ہے دلوں کا اطمینان۔ حالات جیسے بھی تھے، دنیا والے سب اہل بیت کے خاندان کے خلاف ہو چکے تھے، سب خون حسین کے پیاسے ہو چکے تھے، مگر پھر بھی جو حسین اور شریکت الحسین زینب کبریٰ کا ہمیں اطمینان نظر آتا ہے، اس کی تاریخ میں ہمیں مثال نہیں ملتی۔ آج دنیا اسی اطمینان قلب کی خاطر، اسی دلی سکون کی خاطر بہت کچھ خرچ کر رہی ہے، بہت سارے ایسے طریقے اپنا رہی ہے کہ ہم سکون قلب کو حاصل کر سکیں، جس کے لیے مختلف انٹرٹینمنٹ کی چیزیں، تفریح کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے مادی اسباب اور وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں کہ انسان کو سکون میسر ہے، اطمینان میسر ہے، کیونکہ جب انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر پاتا۔ بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے مالی ادارے جو بزنس چلا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ملازمین کے لیے ایسے سیشن کا بھی انعقاد کرتے ہیں کہ جس میں ان کے دل کے اطمینان کی باتیں کی جائیں، اور پھر مالی اعتبار سے ان کی تنخواہوں میں اضافہ، ان کو بونس دینا، کیا سے کیا نہیں کیا جاتا تاکہ ہمارا ورکر دلی طور پہ مطمئن رہے اور پھر یہ ملک کی ترقی میں اور قوم کی خدمت میں کردار ادا کر سکے۔ اسی اطمینان کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آج دنیا نے جو اطمینان کے طریقے ہمیں بتلائے کہ انسان کے پاس مال ہو، انسان کے پاس شہرت ہو تو انسان مطمئن رہ جاتا ہے، لیکن دنیا میں ہمیں دسیوں مثالیں ایسی نظر آ جاتی ہیں کہ مال بھی زیادہ تھا، شہرت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن زندگی سے اتنا مایوس تھا یہ شخص کہ جس نے خود کو ختم کر ڈالا۔ اور آج تو بہت سارے یورپ کے ملکوں میں یہ قانون پاس کیے جا رہے ہیں کہ انسان اگر خود کو ختم کرنا چاہتا ہے، جسے خودکشی کہتے ہیں، اس کے لیے قانونی حیثیت بنائی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا والے اس بات سے عاجز آ چکے ہیں۔ مال و دولت، شہرت، خواتین، کیا کیا انہوں نے استعمال نہیں کیا، مگر وہ دلی اطمینان کو حاصل نہیں کر پائے۔ اس دلی اطمینان کو ہمیں سکھایا ہے تو کربلا والوں نے سکھایا ہے کہ اپنے سب کچھ جو بھی نفوس تھے، جو بھی اموال تھے، سب کچھ لٹا دیا، پھر بھی دلی اطمینان کی یہ کیفیت ہے کہ کربلا والوں کی زبان پہ حمد و ثنا جاری ہے، حمد و ثنا جاری ہے۔ یہ اطمینان کیسے ہوگا، یہ اطمینان انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کا اگر ہم نے جواب لینا ہے تو ہمیں اس سے لینا پڑے گا کہ جس نے انسان کے قلب کو خلق فرمایا ہے۔ جو انسان کے دلوں کا خالق ہے وہی بتلائے گا کہ یہ جو دل میں نے خلق کیے ہیں یہ کس چیز سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا جو خالق ہے، اس کا جو موجد ہے، وہ اس چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ مختلف کمپنی کی کوئی بھی چیز آپ خریدیں، اس کے اندر ایک کتابچہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے کیا کیا فنکشن ہیں۔ دنیا کا یہی دستور ہے، یہی فطرت کا قانون ہے کہ جس نے بنایا ہے وہی اس کا رائے حل دے گا۔ تو اگر ہم سب انسان اس
سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ دنیا میں غربت ہے، دنیا میں فقر ہے، دنیا میں ظلم ہے۔ اس ظلم کو اگر انسان دیکھنے لگ جائے، اس فقر اور غربت کو دیکھنے لگ جائے، تو انسان تو ذہنی ڈپریشن اور مایوسی کے اندر چلا جائے۔ ان سب حالات میں ہم اطمینان کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ وہی بتلائے گا کہ جس نے ہمیں خلق فرمایا، اور اس خالق نے قرآن مجید میں بارہا اس چیز کا اظہار فرمایا، اعلان فرمایا، بڑے واضح انداز میں انسانوں کو بتلایا کہ تمہارے دلوں کا سکون، تمہارے دلوں کا اطمینان کہاں پر ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت شروع میں آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں خالق انسان، خالق قلوب یہی فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ یہ جو مومن ہوتے ہیں، الذین آمنوا، یہ جو مومن ہوتے ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد سے۔ اور پھر اعلان فرما دیا، الا، آگاہ ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے ہے۔ یعنی جب مخلوق اپنے خالق کی یاد دل میں بسا لیتی ہے تو یہ مخلوق مطمئن ہو جاتی ہے، اور جو اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، جو اپنے خالق سے ٹوٹ جاتا ہے، یا یوں کہوں کہ وہ دل جو اپنے خالق کی محبت سے جدا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی محبتیں لے لے، آسمانوں زمین کے خزانوں کا مالک بن جائے، پھر بھی اس کے دل کو قرار نہیں آ سکتا۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ کہے گا کہ نہیں، ابھی کوئی کمی باقی ہے، جو چاہتا تھا وہ مجھے حاصل نہ ہوا، کیونکہ جو دلوں کا سکون ہے وہ خالق کے ذکر کے ساتھ ہے، خالق کی یاد کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ کیا کہ خالق کی یاد کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ ذکر کا ترجمہ یاد سے کیوں کیا؟ اگر آپ لغت کی کتابوں کو، القاموس کو اور دیگر کتابوں کو کھولیں گے تو وہاں پہ ذکر کا جو معنی آپ کو نظر آئے گا وہ حیات النفس سے آئے گا۔ راغب اصفہانی کے میرے سامنے حوالے موجود ہیں کہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ الذکر تارۃ یقال ویراد بہ حیات للنفس بہا یمکن للانسان ان یحفظ ما یقتنیہ من المعرفہ، کہ ذکر نفس کی وہ کیفیت ہے، وہ حالت ہے کہ جس حالت میں انسان اس بات پہ قدرت حاصل کر لیتا ہے کہ بہت ساری معرفت کو اپنے دل کے اندر محفوظ کرنا شروع کر دے۔ اور پھر راغب اصفہانی نے لکھا کہ حفظ کرنا، جس کا اردو ترجمہ یاد کرنا ہے، حفظ اور ذکر دونوں ہم معنی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ابتدا میں جب معلومات کو انسان یاد کرتا ہے تو اس کے لیے عربی میں لفظ حفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب وہ معلومات انسان کے سینے میں، انسان کے شعور میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور دوبارہ جو محفوظ شدہ معلومات ہیں انسان جب ان کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ حفظ نہیں بلکہ لفظ ذکر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کا تعلق محفوظ شدہ معلومات سے بڑا گہرا ہے۔ ذکر کا تعلق اگر زبان کے ساتھ ہے تو وہ بھی انہی معلومات کے ساتھ ہے کہ جو پہلے سے انسان کے دل میں، انسان کے شعور میں آ چکی ہیں۔ اور یہاں پہ جب اس معنی کو لکھا کہ یہ جو زبان کے اوپر چیز ظاہر ہو جاتی ہے یا دل میں جو خیال آ جاتا ہے، فرمایا کہ حضور الشیء بالقلب او بالقول، اگر ایک انسان کسی چیز کو قلب، دل کے ذریعے سے حاضر کرتا ہے یا زبان کے ذریعے سے حاضر کرتا ہے تو پھر اسے بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر اسی کی یاد ہوتی ہے جو دل میں پہلے سے چیز محفوظ ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ وہ دین کا ایک اصول طے ہو جاتا ہے کہ اے انسانوں، تمہارے اوپر علم کو فرض کیا گیا، کیونکہ انسان جب تک حفظ کے مرحلے سے، علم کے مرحلے سے نہیں گزرتا اس وقت تک وہ ذکر کے مرحلے تک نہیں آ سکتا۔
اور امیر المومنین علیہ السلام یہی فرمایا کرتے تھے کہ حصول علم تمہارے اوپر مال سے زیادہ واجب ہے۔ اور صادق آل محمد تو یہ فرماتے تھے کہ شیعتنا المتعلمون، کہ ہمارے شیعہ تو ہوتے ہی متعلم ہیں، جو سیکھ رہے ہیں۔ جو انسان سیکھتا نہیں ہے، جو انسان علم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کی یہ سیرت رہی ہے، چاہے ہماری نانیاں ہوں، ہماری دادیاں ہوں، کہ وہ کیسٹوں پہ مجالس لگا کے، علماء کے خطبات لگا کر مسلسل اپنے آپ کو شعور، علم، خالق کی معرفت، اہل بیت کی معرفت سے اپنے آپ کو اس منزل پہ رکھتے تھے کہ جو منزل شیعہ کی منزل ہے، کہ جس کو متعلمین کہا جاتا ہے، کہ جو ہر مرحلے پہ سیکھ رہا ہے۔ نگاہ صادق آل محمد میں شیعہ وہی ہوگا جو متعلم ہوگا، جو سیکھتا رہے گا۔ جو سیکھنا چھوڑ دے گا، جو مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا چھوڑ دے گا، پھر وہ ذکر کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو ذکر کے مرحلے تک نہیں پہنچے گا، اسے دنیا میں سب کچھ بھی مل جائے، پھر بھی اس کا دل سکون کی حالت میں، اطمینان کی حالت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ بس ایک دو روایات آپ کی خدمت میں اسی مطلب کے اوپر بطور شاہد کے، اور پھر ہم بڑھیں گے حسین ابن علی کے اطمینان کی طرف۔ یہ جو ذکر ہے، یہ جو یاد ہے، انسان کے دل میں جب بس جاتی ہے تو پھر روایات میں یہ ہے کہ چاہے انسان لیٹا ہوا ہو، چاہے انسان سویا ہوا ہو، چاہے انسان بیٹھا ہوا ہو، پھر بھی وہ ذکر کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ اعمالی طوسی میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو اپنی سند کے ساتھ نقل فرمایا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ لا یزال المؤمن فی صلاۃ، کہ مومن ہمیشہ نماز میں ہوتا ہے، مومن ہمیشہ نماز کی حالت میں ہے۔ کب تک؟ ما کان فی ذکر اللہ، جب تک وہ اللہ کی یاد میں ہے، جب تک اس کے دل میں خالق کی یاد ہے تو وہ ایسے ہے کہ گویا وہ نماز کی حالت میں ہے۔ پھر امام نے فرمایا قائمن کانا او جالسن او مضطجعن، چاہے یہ کھڑا ہوا ہو، چاہے یہ بیٹھا ہوا ہو، چاہے یہ لیٹا ہوا ہو۔ پھر امام علیہ السلام نے قرآن سے استدلال فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم؟ یہ تو وہ ہستیاں ہیں، یہ تو وہ مومنین ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، اپنی کروٹوں میں، اپنے پہلوؤں میں جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی یاد اتنی اہم ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ آپ لے لیں، کوئی بھی مرحلہ لے لیں، وہ ذکر الہی سے خالی نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ زبان کے اوپر بھی ذکر کو جاری کرو۔ اب میں یہ کہوں گا کہ انسان کی زندگی میں وہ مرحلہ جسے دنیا والے دنیا داری کہتے ہیں، وہ جو جنسی شہوت کو اپنی زوجہ، اپنی بیوی کے ساتھ پورا کرنے کا مرحلہ ہے، اس مرحلہ پہ بھی اہل بیت علیہ السلام نے ذکر الہی کی تعلیم دی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اس ٹائم پہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ انسان جب رفع حاجت کے لیے جاتا ہے اس وقت بھی ذکر الہی کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خالق کو یہ پتہ ہے کہ یہ جب دل میری یاد سے غافل ہو جائے گا تو پھر یہ ٹینشن میں چلا جائے گا، پھر دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہوتی رہیں۔ اسی وجہ سے ہر مرحلے پہ ذکر الہی کی تاکید ہمیں ملتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور روایت علامہ مسیح رحمہ نے بحار الانوار میں نقل کیا، اور اسی مضمون کی بہت ساری روایات موجود ہیں، کہ صادق آل محمد نے اپنے چاہنے والے سے یہ کہا کہ الا احدثک باشد ما فرض اللہ عز وجل علی خلقی، کہ کیا میں آج تمہیں سب سے مشکل کام وہ نہ بتاؤں جو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر، مومنین کے اوپر فرض کیا ہے، مشکل ترین کام۔ فرمایا انصاف الناس من نفسے کا پہلا کام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، کہ جب اپنا مرحلہ آ جائے،
انسان اگر اپنی باری آ جائے پھر بھی انصاف کرنا۔ دوسرا مواساتک لاخیک، اپنے بھائی کے ساتھ مواسات کرنا، جیسے اس کے حالات ہیں ویسے ہی حالات اپنے رکھنا۔ اور تیسرا جو مشکل ترین کام ہے، ذکر اللہ فی کل موطن، فی کل موطن، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ اما انی لا اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر، کہ اگر میری بات تم پوچھتے ہو تو میں یہ زبان سے نہیں کہتا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہر ٹائم پہ، ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ اللہ کو یاد کرنا۔ فرمایا کہ میں یہ مراد نہیں لے رہا کہ میں زبان سے یہ جملے کہتا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ، وَإِن كَانَ هَذَا مِن ذَاكَ، اگرچہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وَلَكِنْ ذِكْرُ اللَّهِ فِي كُلِّ مَوْطٍ، لیکن ہر مقام پہ اللہ کے ذکر کا کیا مطلب ہے کہ اِذَا حَجَمْتَ عَلَىٰ طَاعَتِهِ أَوْ مَعْصِيَتِهِ، کہ جب تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو پھر بھی اللہ تمہیں یاد ہو، اور اگر معصیت کا ٹائم آ جائے اور حرام میں پڑنے کا ٹائم آ جائے تو پھر بھی اللہ یاد رہے، یہ مراد ہے ذکر سے۔ اور پھر صحیح السند کے ساتھ ابو بصیر کی یہ روایت شیخ حر عامل الرحمہ نے معانی الاخبار سے نقل فرمائی، کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ وہ مرحلہ کہ جس کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ مرحلہ کیا ہے کہ ذکر اللہ علی کل حال، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر حالت میں اللہ کا ذکر۔ فرمایا یذکر اللہ عند المعصیہ، کہ جب گناہ کا ٹائم آئے، جب شہوت انسانی گناہ کے اوپر انسان کو لے جائے، انسان اللہ کو اس طرح سے یاد کرے کہ فیحول ذکر اللہ بینہ و بین تلک المعصیہ، کہ اب اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس کے درمیان اور معصیت کے درمیان رکاوٹ بن کر آ جائے۔ یہ وہ اللہ کا ذکر ہے کہ پھر انسانوں کو بچانے لگ جاتا ہے کہ انسان اپنے دل کو آلودہ نہ کرے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کر۔ بس آخری مرحلہ، قرآن مجید نے اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ ہم نے جب انسان کو خلق فرمایا تو اس کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کیا ہے؟ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ سب کو پتہ ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ انسان کو جو ہم نے خلق کیا ہے نا، کہ اس کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ سنو، اس کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کیا ہے کہ یہ بڑا بے صبر ہے، ٹھیک ہے، بہت بے صبر ہے۔ بے صبری کس کی یہ حالت ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی برے حالات پیش آتے ہیں تو یہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، گریہ و پکار، شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور اگر حالات اچھے ہو جائیں، مال و دولت آ جائے، بہترین چیز ہو جائے، منوعا، تو پھر بھی یہ عطا کرنے سے منع کر دیتا ہے، یہ پھر دیتا نہیں ہے، کنجوس اور بخیل ہو جاتا ہے۔ قرآن کی دیگر آیات میں کیا ہے کہ اگر ہم انسان کو آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی دے دیں، پھر بھی یہ انسان ڈرے گا خرچ کرنے سے کہ کہیں یہ تھوڑا نہ ہو جائے، کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ اور پھر انسان کے لیے کیا تعبیر استعمال کی کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، ٹھیک ہے، لفظ قطورہ جو ہم اردو میں بولتے تھے تو ہم کہتے تھے قطورہ کیا مطلب، یعنی یہ بڑا کنجوس اور بخیل واقعہ ہوا ہے۔ یہ انسان کی سیٹنگ ہے جو ہمیں بچوں میں نظر آتی ہے بالکل، کہ سب کچھ عطا کر دیا جائے پھر بھی اس کے دل کے اندر وہ ٹینشن ہے کہ کچھ عطا کروں گا تو ختم ہو جائے گا، مشکلات آ جاتی ہیں تو بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ فرمائے یہ جو انسان کی سیٹنگ ہے نا، یہ جو ہم نے اس کے اندر یہ سیٹنگ رکھی ہے، یہ کچھ لوگوں کی نہیں ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، سوائے ان نمازیوں کے کہ جو اپنی نماز کی پابندی دوام کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی چھٹی وغیرہ اس میں نہیں ہے۔ اور پھر شروع میں آپ حدیث سن چکے ہیں باقر آل محمد کی کہ جو اللہ کے ذکر میں رہتا ہے وہ مصلی کہلاتا ہے، وہ نمازی کہلاتا ہے۔ تو اس آیت کو باقر آل محمد، صادق آل محمد کی حدیثوں کے ساتھ ملا کے رکھیں گے تو یہ راز کھل جائے گا کہ اگر ایک انسان بخیل ہے، اگر ایک انسان مشکلات پہ گھبرانے والا ہے، تو فرق کہاں پہ پڑ رہا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، وہ اپنے خالق سے ٹوٹ چکا ہے، وہ اپنے خالق کو بھول چکا ہے۔ اور یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے
کہ ابو بصیر کو چھٹے امام نے یہ فرمایا تھا کہ کان علی اذا حال شیء، کہ امیر المومنین اسلام کو جب کوئی مشکل پیش آتی نا، حال یعنی خوف والی چیز جس سے انسان گھبرا جاتا ہے، تو وہ اس کا کیا علاج کرتے تھے؟ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ، تو آپ نماز کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ اور پھر یہ قرآن مجید کی آپ نے تلاوت فرمائی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم سب نماز کے ذریعے سے مدد لو، روزے کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے مدد لو۔ زندگی میں مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل اطمینان کی حالت میں رہے، مایوسی میں نہ بدل جائے، تو اس کو اپنے خالق کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بنانا پڑتا ہے، بڑی گہری محبت والا رشتہ قائم کرنا پڑتا ہے، اپنی نمازوں کو بڑی محبت والا بنانا پڑتا ہے۔ اور پھر کربلا والوں نے یہ بات ہمیں بتلائی، جب جنگ کا اعلان ہو گیا کہ ہم اسی رات حملہ کرنے والے ہیں، تو تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ امام حسین نے ابو الفضل العباس سے کیا فرمایا؟ ارجع فرددہم ہذہ العشیہ، یہ شب عاشور جو آنے والی ہے، فرمایا کہ عباس جاؤ اور ان سب کو آج کی رات حملہ کرنے سے روکو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام علیہ باللہ من ذالک کا موت سے ڈرتے تھے، جنگ لڑنے سے ڈرتے تھے؟ نہیں، فرمایا لعلنا نصلی لربنا ہذہ اللیلہ، کہ ہم آج کی رات اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَدْعُوهُ، آج کی رات ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے استغفار کریں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ شہید کربلا فرماتے ہیں اس لیے میں رات کی مہلت مانگ رہا ہوں، فقد علم اللہ منی انی احب الصلاۃ لہ وتلاوۃ کتابہ والاستغفار والدعاء، کہ میرے رب کو یہ پتہ ہے کہ حسین نماز سے بڑی محبت کرتا ہے، حسین قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ حسین شب عاشور کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیوں اپنے دل کو یاد الہی سے جوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ کل جب عاشور کے سورج نے طلوع ہونا ہے تو حسین کو بڑے مضبوط دل کی ضرورت ہے، حسین کو اتنے مضبوط دل کی ضرورت ہے کہ اگر اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالیں تو ٹھیک ہے آنکھوں کا نور چلا جائے، لیکن حسین کا دل مضبوط رہے۔ حسین کو کل عاشور کے دن ایسی ایسی قربانیاں دینی ہیں کہ جس کی خاطر حسین کو نماز سے جڑنا پڑ رہا ہے، اپنے بابا امیر المومنین کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے۔ اور آج کی اس مجلس میں جو کہا گیا ہے کہ ہم نے حسین کے لشکر میں سے اس آخری مجاہد کو رونا ہے کہ جو مجاہد تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ نے حسن کے شہزادے کا بھی ذکر سنا ہوگا نا، جناب قاسم، وہ بھی ایک ننھا مجاہد تھا، وہ تلوار اٹھا سکتا تھا، لیکن آج ہم نے حسین کے اس علی اصغر کا ذکر کرنا ہے جو اتنا ننھا مجاہد ہے، اتنا معصوم ہے کہ جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر تیر لگ جائے تو روتے ہیں مسکراتے نہیں۔ ہاں دارو، یہ حسین کا آخری مجاہد ہے، یہ وہ حسین کا کم سن مجاہد ہے کہ جس نے کربلا والوں کی شہادت کے اوپر ایک مہر ثبت کر دی ہے کہ آج بھی دنیا جب یہ سوال کرتی ہے کہ کیا حسین حکومت کی خاطر نکلا تھا تو اصغر کے گلے کو دیکھ کر کہتی ہے نہیں، حسین حکومت کی خاطر نہیں نکلا تھا۔ یہ وہ مظلوم شہید ہے کہ جس کے قاتل کے بھی ہاتھ کانپے ہیں، یہ وہ مظلوم شہید ہے کہ جس کی شہادت پہ فوج اشقیاء نے بھی گریہ کیا ہے، یہ وہ مظلوم شہید ہے کہ جب حرملہ نے مختار کے سامنے اپنے تیروں کا ذکر کیا تو مختار داڑیں مار مار کے رو رہا تھا۔ یہ وہ مظلوم ہے کہ جب حسین سارا دن لاشیں اٹھا کے تھک گیا، عصر کا وقت قریب ہو چکا،
سب انصار سب اقربا شہید ہو گئے، حسین کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ علی اکبر کی شہادت نے گویا آنکھوں کے نور کو لے لیا، عباس کی شہادت نے کمر کو توڑ دیا، اور ایک 57 سال کا بوڑھا حسین ہے اور خیموں میں آتا ہے، لیکن خیموں میں آنے سے پہلے رک جاتا ہے۔ مقتل میں یہ جملہ لکھا ہے کہ نظر یمینا و شمالا، کہ حسین نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، اور ایک جملہ کہا، یا ابطال الصفا یا فرسان الہجا، اے شجاع اے بہادرو، مالی انادیکم فلا تجیبونی، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین تمہیں پکار رہا ہے مگر تم جواب نہیں دے رہے، وعدوکم فلا تسمعون، تجھے بلا رہا ہوں، تم سب کو بلا رہا ہوں لیکن تم کیا سن نہیں رہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ حسین نے استغاثہ بلند کیا۔ استغاثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کے لیے بلانا۔ کیا حسین نے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے؟ نہیں، مقتل کے الفاظ ہیں۔ حسین نے استغاثہ کا پہلا جملہ یہ پڑھا ہے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، او کوئی ہے تم میں جو رسول زادیوں کا دفاع کرے، حل من موحد یخاف فینا، کیا کوئی موحد ہے جو ہمارے بارے میں ڈرے؟ اور پھر کیا پڑھا؟ اب راوی کہتا ہے کہ فنادا، حسین لاشوں کے درمیان کھڑا ہے اور ندا دینا شروع کی۔ کیا ندا تھی؟ یا مسلم بن عقیل، یا ہانی بن عروہ، یا حبیب بن مظاہر، یا زہیر بن قین، وسم الکثیر من صحابی۔ راوی کہتے ہیں بہت سارے اصحاب کے نام لیے، سب کے نام لینے کے بعد کیا جملہ کہا، انتم نیام ارجوکم تنتبہون، سب سو چکے ہو، حسین اکیلا رہ گیا۔ آج حسین تم سے منت کرتا ہے کہ جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، کیوں نہیں اٹھ رہے؟ ام حالت مودتکم عن امامکم فلا تنصرونہ، کیا تمہاری مودت اپنے امام سے ختم ہو چکی جو اب اپنے امام کی مدد نہیں کر رہے؟ آج حسین تنہا ہے، حسین کو ضرورت ہے۔ پھر حسین نے جملہ پڑھا، دیکھو تم اب بھی نہیں اٹھ رہے نا، فہذہ نساء الرسول، دیکھو یہ رسول زادیاں ہیں، لفقدکم قد علاہن النحول، تمہارے جانے سے ان کی ہمت ختم ہو چکی ہے۔ فقوموا من نومکم ایھا الکرام، او بہادرو اٹھو اٹھو، وادفعوا عن حرم رسول اللہ۔ مگر روایت کہتی ہے کہ جب کوئی نہ اٹھا تو پھر حسین نے کہا کہ اب مجھے الوداع کہنا ہے۔ یہ پہلا الوداع ہے، اور الوداع کرنے خیمے میں ہے، سب کو الوداع کیا۔ اب یہاں پہ دو روایتیں ہیں، پہلی روایت میں الملحوف کی پڑھ رہا ہوں، پھر میں وہ مشہور روایت شہادت علی اصغر کی پڑھوں گا۔ ملحوف کی روایت کیا ہے کہ وقال لزینب ناولینی ولدی الصغیر، اے زینب میں الوداع کرنے آیا ہوں، میرا ایک چھوٹا شہزادہ ہے، مجھے وہ دے دو، میں چاہتا ہوں حتی اودعہ، اپنے شہزادے کو وداع کر لوں۔ فاخذہ، اپنے شہزادے کو اٹھایا، واومى الیہ لیقبلہ، اور ابھی بوسہ لینے کی خاطر حسین جھکا تھا کہ روایت کے جملے ہیں، فرماہ حرملہ بسہم، حرملہ نے ایک ایسا تیر مارا، فوقع فی نحرہ فذبحہ، جو اس بچے کی گردن پہ لگتا ہے اور اسے ذبح کر دیتا ہے۔ فقال لزینب خذیہ، اور پھر زینب سے فرمایا کہ یہ لے جاؤ۔ خون کے متعلق کیا کیا، وَرَمَا بِالدَّمْ نَحْوَ السَّمَاءِ، وہ خون آسمان کی طرف پھینک دیا۔ اور ایک جملہ حسین کی زبان پہ ہے جو حسین کے اطمینان کو بتاتا ہے، هَوَّنَ عَلَيَّ مَا نَزَلَ بِي أَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، بس تو دیکھ رہا ہے تو حسین کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ اور پھر میرے مولا میرے امام زمان زیارت ناہیہ میں کیا فرماتے ہیں، السلام علی عبداللہ بالحسین الطفل الرضیع المرمی السریع
المتشحت دما، میرا سلام ہو حسین کے اس رضی دودھ پیتے بچے پہ کہ جو خون میں لت پت ہو چکا، المسعد دمہ فی السماء، جس کا خون آسمان کی طرف جا رہا، المذبوح بالسہم فی حجر ابیہ، اور اس وقت تیر سے مارا گیا جب اپنے بابا کی گود میں تھا۔ یہ ایک روایت سن لی۔ اب وہ مشہور روایت کیا ہے جو ہم سب نے سن رکھی ہے؟ یہ مشہور روایت تذکرۃ الخواص میں حشام ابن محمد کی ہے۔ جب حسین اپنے اصحاب کو بلاتا رہا، اپنے شہداء کو بلاتا رہا، مدد کے لیے بلاتا رہا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ لما رآہم الحسین علیہ السلام مصرین علی قتلی، جب حسین کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میرے قتل کے درپے ہو گئے ہیں، اب حسین نے کیا کیا؟ اخذ المصحف، قرآن اٹھایا، ونشرہ، اسے کھولا، وجعلہ علی رأسہ، قرآن اپنے سر پہ رکھا، ونادا، اور ایک ندا دی، کہنے لگے بینی و بینکم کتاب اللہ، دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان یہ اللہ کی کتاب ہے، وجدی محمد الرسول اللہ، اور میرا جد محمد رسول ہے، بتاؤ بما تستحلون دمی، کیوں میرے خون کے پیاسے ہو چکے ہو؟ اور پھر جب فوج اشقیاء کو ہوش نہ آیا، فالتفت الحسین علیہ السلام فاذن بطفل لہ یبکی عطشا، پھر حسین نے ایک ایسے بچے کو اٹھایا جو پیاس کی وجہ سے رو رہا تھا، فاخذہ علی یدہ، اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اس بچے کو بلند کیا، اور کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ دو روایتیں ہیں۔ پہلے روایت میں یہ ہے کہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، دیکھو اگر میرے اوپر رحم نہیں کرتے اس بچے کے اوپر تو رحم کرو۔ اور دوسری روایت کیا کہتی ہے؟ یا قوم قد قتلتم شیعتی و اہل بیتی، اے قوم اشقیاء تم نے میرے شیعوں کو مار ڈالا، میرے گھر والوں کو مار ڈالا، میرا لشکر ختم ہو چکا، قد بقی ھذا الطفل، بس یہ بچہ باقی ہے، ویلکم اسقوا ھذا الرضیع، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس بچے کو پانی پلاؤ، اما ترونہ یتلظی عطشا، کیا نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھول رہا ہے کبھی منہ بند کر رہا ہے۔ اب جب حسین نے بچے کو بلند کر کے یہ ندائیں دیں، روایت کے کیا جملے ہیں کہ فوج میں ایک کھلبلی مچی، کچھ کہنے لگے کہ بچے کو پانی پلا دیا جائے، لیکن ابن سعد کے یہ جملے تاریخ نے نقل فرمائے کہ وہ کہنے لگا، یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کی بات کو ختم کر دو۔ پس حرملہ نے ایک تیر اٹھایا جو 6 شعبہ تھا، جو انسانوں کے لیے نہ تھا، وہ تیر چلایا، فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اور حسین ندا دے رہے تھے، اللہم احکم بیننا و بین قوم، اور ہاتف غیبی سے آواز آئی، یا حسین دع فإن لہ مرضعا فی الجنہ، اے حسین چھوڑ دو، جنت میں اس کے لیے دائی کا انتظام ہے۔ بس یہاں پہ آخری جملہ، عرب کے شعراء نے یہ جملہ لکھا کہ تیر کا سائز بڑا تھا، اور اس طرح تیر کا سائز تھا کہ جیسے پہلے کے چاند میں چھوٹا سا ستارہ چمک رہا ہو۔ میں کہوں گا اے شاعر تو نے انصاف نہیں کیا، ستارہ تو سفید رنگ کا ہوتا ہے، اصغر کا چہرہ تو سفید موتی کی طرح اس وقت چمک رہا تھا جب ماں نے رخصت کیا تھا، مگر اب اصغر کا چہرہ یاقوت کی طرح سرخ ہو چکا۔